کے زبانی مذاق اڑا لیا اور تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے ان کو ریڈیکیول کر دیا، باتیں سنا دیں اور تنگ کر دیا. لیکن آہستہ آہستہ وہ ابیوز جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا اور فزیکل ابیوز کی شکل آ رہی تھی. خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سا ایسا طبقہ تھا جو کہ کمزور تھا، غلام تھے، اور وہ اسلام کی طرف آ رہے تھے کیونکہ ان کو اپیل یہ لگ رہی تھی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے تو اتنا وہ ایک تفریق ہوتی ہے کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یا یہ آقا ہے اور یہ غلام ہے، لیکن اسلام نے سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا اور معیار کیا دے دیا کہ جو اللہ کا تقوی حاصل کرے، جو عمل صالح کرے. تو ایسے موقع پہ اب جب ان کا ٹارچر بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت اس کو سہنا کافی مشکل ہو رہا تھا، تو اس صورت کا آغاز جو ہو رہا ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس قسم کا ٹارچر مل رہا ہے تو اس کو سہنا جو ہے وہ اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. تو یہی کہا گیا کہ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے. ہم بھی تو یہ سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آج میں نے حجاب پہنا، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ، آج میں نے نماز پڑھنی شروع کی، سب مسجد میں میرے لیے کھڑے تالیاں بجا رہے ہوں گے، بھئی واہ واہ واہ. آج میں نے دعا مانگی ہے تو دیکھیں تو صحیح میرے تو سارے فل نمبر آنے چاہیے، سب کو جو ہے مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹیسٹ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ وہ چیک نہیں کریں گے. آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ پارا پڑھتے ہوئے رمضان میں بھی نوٹ کریں، ویسے بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا اور آپ اپنے سے وعدہ کرتے ہیں ہاں میں نے آج غصے کے بارے میں پڑھا، میں نے غصہ نہیں کرنا، اسی دن آپ کا امتحان ہو جاتا ہے، پیپر آ جاتا ہے فوراً. کوئی نہ کوئی گھر میں باہر سچویشن ہوتی ہے کہ یا تو آپ غصہ کر بیٹھتے ہیں، اب آپ پچھتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آج ہی تو میں نے پڑھا تھا، پھر آپ دوبارہ سے اس پیپر کی تیاری کریں کہ دوبارہ سے سوچیں کہ کیا چیزیں کرنے والی تھی، کیا کام کرنے والے تھے جو چھوڑ دیے. یا کیا ہوتا ہے انسان کامیاب ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج ہی میں نے پڑھا تھا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا، میرا رب جو ہے کتنا مہربان ہے کہ مجھے اس میں کانفیڈنس دیا کہ میں نے جو پڑھا اس پہ میں عمل کر سکتا ہوں. اسی طرح صبر کا امتحان اور کتنے معاملات کے امتحان آتے ہیں. ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. تو امتحان کے ذریعے تو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا جو ہے سچا ہے. نہیں تو محبتوں کے دعوے بھی سب کرتے ہیں، لائک ہونے کے دعوے بھی سب کرتے ہیں، بلکہ جو بچہ فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بتاتا ہے کہ میں نے کتنی کلاسز اٹینڈ کی اور میں نے کتنی محنت سے پیپر کیا اور میرا پیپر کتنا اچھا ہوا. جو اچھا پیپر کرنے والا ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے، وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے میرا تو شاید یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، پتہ نہیں میں پاس بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں. یعنی کہ کیا ان سب کا طریقہ ہے کہ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر کے اور سارا سسٹم اپنے مطابق لے جا کے سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ ان کو مل جائے گا، حاصل ہو جائے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کی ہوئیں، پھر ان کے بعد ان کے لوگوں کی ہوئیں، اور جو نیکی میں نبیوں کے بعد کے درجے میں ہیں پھر ان کی جو ان سے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی جتنا زیادہ انسان دین کی سمجھ رکھتا ہے، جتنا دین کو پریکٹس کرتا ہے، اتنی بڑی آزمائش آنی شروع ہوتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہوا ہے کہ ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے اعتبار سے ہوگا. اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کا امتحان بھی سخت تر ہوگا. اسی طرح ایک اور اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے. یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں سے ہڈیاں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا تھا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے مگر وہ سچے دین سے پھرتے نہ تھے، اور اللہ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کر دے گا، یعنی دین غالب آ جائے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم لوگ جلد بازی کیوں کرتے ہو. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب فتنے رونما ہوں گے، جو شخص اس وقت بیٹھا رہے وہ ان فتنوں میں کھڑا ہونے والوں سے بہتر ہے، اور جو ان میں کھڑا ہو وہ ان میں سے چلنے والوں سے بہتر ہے، اور جو ان میں چلنے والا ہو وہ ان میں بھاگنے والوں سے بہتر ہوگا، اور جو ان فتنوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا تو وہ فتنے اسے اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور جو کوئی ان فتنوں سے بچاؤ کی راہ پا سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ الگ ہو کر رہے. اور ساتھ آپ نے ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا ایک ایسی نماز ہے جس نے اسے ضائع کیا
وہ اس کا اہل و مال اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنے بھی ہوتے ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ویل پریپیئرڈ رہنا ہے کہ ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ سے ہی تو پھر انسان کے اندر اس کانسیپٹ کی مضبوطی آنی شروع ہوتی ہے۔ ٹیسٹ مانگنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما لے، اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے، لیکن اگر ٹیسٹ آئے تو پھر اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ جس سے اللہ کے ملاقاتوں کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہر ایک کوئی کوشش کرنے والا ہے، اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پر بھی اب ہمیں ایک اس کے لیے فارمولا دے دیا گیا کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ آیت نمبر 6 کو دیکھیے گا سورہ العنکبوت کی، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو یہاں پر ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد، یعنی کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں نا ہماری زندگی میں، اس میں اب ہمیں اپنے نفس کے جہاد کی طرف بھی جانا ہے۔ تو تھوڑا سا اس جہاد کو بھی سمجھتے ہیں کہ جہاد جو ہے جیسے عربی کا لفظ ہے اور اس کا مادہ جو ہے جیم ہ دال سے ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اٹموسٹ ایفرٹ کرنا، پوری بھرپور اپنی کوشش اس میں ڈالنا۔ اور اس میں ہم ایک اور معنی یہ لیتے ہیں کہ کسی بھی ہدف کے حصول کے لیے ہر قسم کے مشکلات کو حد الوسع طریقے سے جو ہے برداشت کرنا۔ اور یہ بات ہے کہ اس میں انسان جو ہے اپنے رب کے راستے میں جنگ بھی کرتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ انسان کے 2 محاذوں پہ بیسیکلی ہوتا ہے۔ ایک ہمارا داخلی جہاد ہوتا ہے اور ایک ہمارا خارجی جہاد ہوتا ہے۔ داخلی جہاد کیا ہوتا ہے کہ انسان خود جو اپنے اندر کی یہ سٹرگل ہوتی ہے، اپنے نفس کے اندر ہوتے ہیں کہ اپنے رب کی پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اور خارجی جہاد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جب دوسرے لوگوں کو ہے رب سے ملوانا ہوتا ہے۔ تو پہلا جہاد جو ہوتا ہے اس کو ہم جہاد اکبر کہتے ہیں، یعنی کہ آپ سوچیں جب انسان اپنے آپ کو اندر سے ڈسپلن کر لیتا ہے نا، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو انسان جو ہے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، ہر قسم کے پھر جہاد کے لیے جو سوسائٹی میں اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جہاد جو ہوتا ہے اس کو ہم جہاد اصغر کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلے انسان کو خود سمجھنا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی رکاوٹوں کو، اللہ کے راستے میں اللہ کی معرفت کے لیے مجھے کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان کو میں نے کیسے عبور کرنا ہے، اللہ سے میں نے کیسے اپنا جو محبت ہے اس کو بڑھانا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان ان رکاوٹوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے لیے انسانیت تک پہنچنا، انسانیت کے لیے کچھ فیصلے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو جہاد تو پیدا ہونے کے بعد عبادت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے نا، کیونکہ ہم نے عبادت بھی جو اللہ کی کرنی ہے تو جہاد پھر نفس کرنا ہے، اور اسی طرح جب ہم نے سوسائٹی میں بھی خیر پہنچانی ہے تو پھر ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ لوگوں تک بھی کس طرح سے بات پہنچانی ہے، اور اس کے بھی مختلف طریقے جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ اسی لیے جہاد سے زیادہ افضل کوئی کام نہیں ہے جس کو کہا گیا ہو۔ اور اگر ہم دیکھیں تو انبیاء اور اپنے وقت کے جتنے بھی لوگ تھے جو کہ دین کی سمجھ رکھتے تھے انہوں نے جہاد کیا ہے۔ وہ جہاد جو تھا وہ محاسبہ نفس کی شکل میں بھی ہوا ہے، اور وہ جہاد جو ہے وہ قتال کی شکل میں بھی ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ جب ہمیں اتنی مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، یجاہد لنفسہ، اپنے نفس کے ساتھ۔ وہ ہوتا بھی ہے ہماری اندر کی ایک سٹرگل، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، کر لو نہیں کرو، یہ کرو، ہم خود ہی دلائل دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، کبھی خود اپنے لیے جج بن جاتے ہیں۔ تو اس میں جیت کس کی ہونی چاہیے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کی جیت وہاں پر ہو جانی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت کی۔ ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ ایسے شریک کر لیں جس کا آپ کو کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اب تک ہم جب بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنی، ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے، ماں باپ کو سب سے زیادہ پرائرٹی دینی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کنڈیشن بتا دی گئی کیونکہ وہ مشکلات کا دور تھا نا، کہ جب انسان دین پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے، اور فرض کریں خاندان میں لوگوں کو بھی سمجھ نہیں ہے، کئی بچے بھی ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دین کو سرو کرنا چاہتے ہیں، کوئی بچیاں ہیں جو کہ اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ کو ان کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، ماں باپ ہی ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے تمہارا کہ جو تمہیں یہ چیزیں صحیح جو ہے جو ماں باپ کی بات سے ہٹا رہا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں تو تب تم نے بات نہیں ماننی، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو تمہیں خبردار کر دوں گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے انہیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ تو یہاں پر
یہ امپورٹنٹ فارمولا جو ہے ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کی اطاعت کی بھی حدود بتائی گئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ کہتے بھی ہیں کہ اگر میں اور پوچھتا جاتا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باتیں بھی بتاتے جاتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے غصے میں آ کر ان کو کہا بخدا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم کفر کی طرف واپس نہ لوٹ آؤ، ورنہ میں اسی طرح اپنی جان دے دوں گی۔ اور ان کی والدہ اپنے موقف پر اس قدر ڈٹ گئیں کہ زبردستی ان کا منہ کھول کر ان کو کھلانا پلانا پڑا۔ اور آپ سوچیں کہ اس وقت ان کے لیے کتنا مشکل تھا، اور یہ آیات جو تھی وہ تب نازل ہوئی کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت بھی کریں، آپ ان کو سرو بھی کریں، لیکن اصل کام کو کرنے کا کیا تھا؟ اپنے دین سے نہیں ہٹنا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا نہیں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہی پر ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے تھے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھونڈ لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں انسان کیسے کیسے بوجھ جو ہیں وہ اٹھانے شروع کر دیتا ہے، اور اس کی نوعیت کو ہی انسان جو ہے وہ نہیں سمجھتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے اسے ان کے تمام کے برابر ثواب ملے گا جو قیامت تک آئیں گے اور اس کی تابعداری کریں گے، لیکن ان کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو شخص کسی برائی کی طرف بلائے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے ان سب کو جو گناہ ہوگا وہ سارا اس اکیلے کو بھی ہوگا، لیکن اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا ہے، کئی دفعہ ہم کسی انسان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن وہ جو ہیلپ ہے وہ غلط ڈائریکشن میں جاتی ہے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر لیا اور وہ تھے ظالم، اور پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دے دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی قوم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو۔ تو روزی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے، اور پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی عبادت جب انسان اس کا صحیح ایسنس لے لیتا ہے، انسان اس کو سمجھ لیتا ہے، پھر ہی شکر گزاری کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلا دیا، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو رسول نے تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے، جیسے ہمارا بھی اب کام یہی ہے، رول یہ کہ ہم بات کو پہنچا دیں۔ جس نے فالو کرنا ہے اس نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائی پیدائش کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم کسی طرح سے بھی جو ہے وہ چیلنج نہ کریں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کرنے پہ قادر ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے رحم کرے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم نہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلا دیتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔
آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اور اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ تعالیٰ کے سوا کی ہے، یہ کچھ نہیں، صرف تم نے انہیں اپنی آپس کی دنیا کی زندگی کی دوستی پر ٹھہرا لیا ہے، پھر کچھ بعد تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی دنیا کے فائدے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا کہ ابھی ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن آخرت کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے ہوتے۔ آج کل کے دور میں ہم ان کو کہتے ہیں دے آر شارٹ سائٹڈ پیپل، وہ کہتے ہیں ابھی جو ہونا ہے نا حالات ہیں، ابھی دیکھ لیں، آگے کی دیکھی جائے گی۔ جبکہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو فار سائٹڈ ہوتا ہے، وہ دور کی سوچ کے ساتھ آج کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں ہی انہیں ثواب دیا، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یعنی اب آپ دیکھیں، اب اس وقت کی ٹریجڈی کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، بلکہ باہر کے ممالک میں، ویسٹرن کلچرز میں آپ جائیں، بڑے بڑے بل بورڈز ہیں، اور اس کے علاوہ سکولز میں اب ایسی بکس انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں جس میں سیم سیکس پیرنٹس ہیں، کہ بچوں کو کہا جائے کہ یہ نارمل کانسیپٹ ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں۔ اور اس وقت کیا تھا کہ یہ وہ کام تھا، وہ بدکاری تھی جس سے پہلے کبھی بھی امیجن نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ ہوئی ہے۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرمائے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں انہیں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو سوائے ان کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیے، نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو وہاں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کو عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بار بار جب لوط علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی بیوی کا ذکر ساتھ آتا ہے تو ہمیں خاص طور پہ اس ہوموسیکشویلٹی کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے ہمارا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہماری ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ صرف اس ہمدردی کی وجہ سے ہی پیچھے رہ گئی تھیں۔ البتہ تحقیق ہم نے اس بستی کو بالکل عبرت کے نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب عقل والے سوچیں تو پھر ہے، عقل والے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، ہم کیوں ان کی خواہشات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، آخرکار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر کے دکھائیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، اور باوجود یہ کہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور پھر کیا کہا، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی۔ ابھی کیونکہ ہم نے قارون اور حامان کے بارے میں بھی پڑھا تھا، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، بینات لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ بڑھ گئے آگے، نہیں بڑھ سکے۔ تو بات کہ تکبر کرنے والا انسان بھی کتنے سال تکبر کر لے گا؟ آپ دیکھیں اگر ہم انسان کا ایک لائف سائیکل ہی دیکھ لیں، پیدا ہوتا ہے بچہ پھر بھی ڈیپینڈنٹ ہے پیرنٹس پہ، اسی طرح جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے پھر بھی ڈیپینڈنٹ ہے کسی نہ کسی کے اوپر کہ اس کی نرسنگ کیئر کرے۔ ایک وہ جوانی کے کچھ سال ہوتے ہیں جس میں ہماری میں جو ہے ہمیں پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی ہے، پھر تو ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا میਂہ برسایا، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی دے دی جاتی، تو آپ سوچیں عام لوگوں کے لیے کتنی مشکلات ہیں۔
ابھی بھی آپ دیکھیں کتنی بیماریاں جیسے ہوموسیکشوالٹی کی بھی ہم بات کر رہے تھے وہ پھیل رہی ہیں، ایسے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں جو اس کام میں ملوث بھی نہیں ہیں صرف ان کی وجہ سے. تو بہت سارے مسئلے مسائل جو سوسائٹی میں آتے ہیں وہ انہی کی خرابیوں کی وجہ سے آتے ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. اب یہاں پہ بڑی خوبصورت مثال آ رہی ہے جہاں پر اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ مکڑی کی سی مثال دی جا رہی ہے. کیا ہے؟ اتخذت بیتا، جس نے کیا کیا ہے کہ اس نے گھر بنا لیا ہے. اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا؟ حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے. کاش کہ وہ جان لیتے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ مکڑی کا گھر بنایا. یہ پوری بات ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کیا یہ مثال میں بتایا جا رہا ہے؟ مکڑی جو ہے اگر آپ اس کے گھر کے بارے میں پڑھنا شروع کریں اور اس کو جاننا شروع کریں تو وہ بہت لگتا ہے کہ اسٹرانگ گھر ہے، بڑا ہی کیلکولیٹڈ ہے. کس طرح سے وہ ایک ایک دھاگے سے وہ جوڑتی ہے اور کیسے طریقے سے وہ گھر بناتی ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا، اور اس میں کس طرح سے اپنے شکار کو وہ ٹریپ کر لیتی ہے. لیکن جب وہ ٹوٹنے پہ آتا تو کیسے آتا ہے؟ ایک ہاتھ سے ہم نے یوں کیا، کوئی ہم نے ہاتھ میں کوئی ڈسٹر پکڑا ہے اور اس کو یوں گھمایا اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جو لوگ شرک کرتے ہیں یا شرکیہ راستے پہ جاتے ہیں انہوں نے بھی بڑا گھر بنایا ہوتا ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کیا کریں، بڑے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر بھی ایسے ہی بکھرنے والا ہے اور ایسے ہی ٹوٹنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں. وہ زبردست اور ذی حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، جو کہ علم صحیح طرح سے حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین. اب یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ فائدہ کس کو ہے؟ ایمان لانے والوں کو ہی فائدہ ہے. اور باقی جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے سب کچھ تباہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم بھی حاصل کریں اور اپنی عقل کو بھی صحیح طرح استعمال کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.